بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صارفین السلام علیکم۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ میں ہوں رمضان۔ ہمارے نئے آنے والے صارفین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو رکھ سکیں ہر خبر سے باخبر۔ غیر ملکیوں کے اقامے ویزوں میں مزید 1 ماہ کی مفت توسیع۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے کہا ہے کہ بیرون مملکت موجود مخصوص تارکین وطن کے زائد المیعاد خروج عہدہ یعنی ایگزٹ ری انٹری اور اقاموں میں توسیع کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سبق اور عاجل کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے پیر کو بیان میں بتایا ہے کہ خروج عہدہ ویزے پر تجارتی پیشہ ہولڈر جن غیر ملکیوں کے اقامے 1 سے 31 اگست کے دوران ختم ہو گئے ہیں، ان کے اقاموں میں 1 ماہ کی توسیع مفت ہوگی۔ محکمہ پاسپورٹ کے مطابق جو گھریلو ملازمین خروج عہدہ ویزے پر مملکت سے باہر گئے ہوئے ہیں اور ان کے اقامے ختم ہو گئے ہیں، ان کے اقاموں اور خروج عہدہ ویزے میں 30 ستمبر تک توسیع مفت کر دی جائے گی۔ ایسے غیر ملکی جو خروج عہدہ ویزے پر مملکت سے باہر گئے ہوئے ہیں اور ان کے اقامے مؤثر ہیں، ان کے خروج عہدہ میں توسیع 30 ستمبر تک مفت ہوگی۔ محکمہ پاسپورٹ کا کہنا ہے کہ جو غیر ملکی خروج عہدہ یا خروج نہائی ویزا لے کر سعودی عرب میں مقیم ہیں اور سفری پابندیوں کی وجہ سے وہ خروج عہدہ ویزا یا خروج نہائی استعمال نہیں کر سکتے، ان کے ویزوں میں 30 ستمبر تک توسیع مفت کی جائے گی۔ اقامہ جات اور ویزا جات میں توسیع خودکار نظام کے تحت ہوگی۔ توسیع کی کارروائی نیشنل انفارمیشن سینٹر اور وزارت افرادی قوت کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے کی جائے گی۔ یاد رہے کہ اس سے قبل شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے حکم پر غیر ملکیوں کے اقاموں اور ویزوں میں 2 مرتبہ 3 ماہ کی مفت توسیع کی جا چکی ہے۔ جدہ 20 لاکھ ریال کی کیبل چوری ایشیائی گروہ گرفتار۔ جدہ میں پولیس نے 11 رکنی ایشیائی چوروں کے گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ گوداموں سے 2 ملین ریال مالیت کے بجلی کے کیبلز چرانے کا الزام ہے۔ مکہ ریجن کے پولیس ترجمان میجر محمد الغامدی نے سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کو بتایا ہے کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ جدہ میں نامعلوم چوروں نے متعدد گوداموں میں چوری کی وارداتیں کیں، جہاں سے وہ بجلی کے کیبلز لے کر فرار ہو گئے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ رپورٹ درج کرنے کے بعد ملزمان کی تلاش شروع کر دی گئی۔ پولیس ٹیموں نے جلد ہی ملزمان کا سراغ لگایا، جن میں 11 پاکستانی شامل تھے۔ میجر محمد الغامدی کا کہنا تھا کہ ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا ہے کہ ملزمان نے 3 گوداموں میں واردات کی، جہاں سیکیورٹی گارڈز کو انہوں نے زد و کوب بھی کیا، ان سے موبائل اور دیگر قیمتی اشیاء بھی چھین لی تھی۔ ملزمان کی عمریں 30 سے 40 برس کے درمیان ہیں۔ ان سے مزید تحقیقات جاری ہے۔ مسروقہ کیبلز کی مالیت 20 لاکھ ریال بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے ابتدائی تحقیقات کے بعد گروہ کو پروسیکیوشن کے سپرد کر دیا گیا، جہاں سے چالان مکمل کرنے کے بعد انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ حوثیوں کا ایک اور ڈرون حملہ ناکام۔ یمنی حکومت کی مدد اور عوام کے تحفظ کے لیے قائم عرب فوجی اتحاد کی ایئر کنٹرول کمان نے حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب پر حملے کی ایک اور کوشش کو ناکام بنا دیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق عرب عسکری اتحاد کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ پیر کی صبح حوثی باغیوں کی جانب سے مملکت کے جنوبی علاقے کو بمبارڈ ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کی کوشش کو بروقت مداخلت کرتے ہوئے ناکام بنا دیا ہے۔ ترجمان کرنل ترکی المالکی نے مزید کہا ہے کہ ایران نواز حوثیوں کی جانب سے مملکت کی جانب حملہ بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ حوثی باغیوں کا مقصد مملکت کی شہری آبادی پر حملہ کر کے انہیں نقصان پہنچانا ہے، جس کی کسی بھی طرح اجازت نہیں دی جا سکتی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے بھی حوثی باغیوں نے سعودی عرب کی جانب سے متعدد ڈرون اور میزائل حملے کیے تھے، جنہیں اتحادی فورسز کی ایئر کمانڈ اینڈ کنٹرول یونٹ نے بروقت مداخلت کر کے ناکام بنا دیا تھا۔ جدہ میں بینک ملازم ہی چور نکلا۔ مکہ ریجن کے پولیس ترجمان میجر محمد الغامدی کا کہنا ہے کہ کرائم کنٹرول یونٹ نے بینک کے سعودی ملازم کو غبن کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق کرائم برانچ کو جدہ شہر کے ایک بینک سے اطلاع ملی تھی کہ بینک کے ATM سے رقم غیر معمولی طریقے سے نکالی گئی ہے۔ بینک انتظامیہ کا کہنا تھا کہ چوری اس قدر ماہرانہ انداز میں کی گئی ہے کہ اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ کرائم برانچ کی جانب سے چوری کی تحقیقات کی گئی، جس میں انکشاف ہوا کہ چور کوئی اور نہیں بلکہ بینک کا ہی ملازم ہے۔ ملزم جدہ کی ایک برانچ میں نصب ATM کا ذمہ دار ہے۔
ملزم سے ابتدائی تحقیقات کے بعد معلوم ہوا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً ATM سے رقم نکالتا رہتا تھا۔ تفتیش میں معلوم ہوا کہ ملزم نے 1,20,000 ریال ATM سے نکالے تھے۔ ریجنل پولیس ترجمان میجر محمد الغامدی کا کہنا ہے کہ ملزم، جن کی عمر 40 برس کے قریب ہے، کو تحقیقاتی ادارے کے سپرد کر دیا گیا ہے، جہاں ان سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ بعد ازاں ملزم کا کیس پروسیکیوشن جنرل کے حوالے کرنے کے بعد چالان مکمل کر کے کرمنل کورٹ کے حوالے کیا جائے گا۔ غیر ملکی گروہ گرفتار، جعلی اقامے برآمد۔ سعودی عرب میں ریاض پولیس نے 4 غیر ملکیوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 371 جعلی اقامے برآمد کیے ہیں۔ ملزمان اقامہ و محنت قوانین اور سرحدی سلامتی ضوابط کے خلاف ورزی کرنے والوں کو جعلی اقامے فروخت کر رہے تھے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ریاض پولیس کے معاون ترجمان خالد القردیس نے بتایا ہے کہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ ایک غیر ملکی گروہ جعلی اقامے تیار کر کے ان کا دھندا کر رہا ہے۔ تلاش کر کے گروہ تک رسائی حاصل کر لی گئی، جو 4 پاکستانیوں پر مشتمل پایا گیا۔ یہ عمر کے دوسرے اور چوتھے عشرے میں ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ چاروں ریاض شہر کے مرکزی علاقے میں اپنی رہائش کو جعلی اقاموں کے ٹھکانے میں تبدیل کیے ہوئے تھے۔ ان کے قبضے سے 371 جعلی اقامے برآمد ہوئے۔ جعلی اقاموں کی تیاری میں استعمال ہونے والے آلات اور اشیاء بھی ضبط کی گئی ہیں۔ خالد القردیس نے بتایا ہے کہ چاروں غیر ملکیوں کو حراست میں لے کر پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ شاہ سلمان کا صدر پوٹین سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے پیر کو روس کے صدر ولادیمیر پوٹین سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ اس سال سعودی عرب کی زیر قیادت G20 میں شامل بزنس گروپ کی مختلف کاوشوں کا جائزہ لیا، خصوصاً کووڈ-19 سے کرونا وائرس سے پیدا ہونے والے مسائل پر قابو پانے اور زندگی کو معمول پر لانے سے متعلق G20 کے اقدامات زیر بحث آئے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شاہ سلمان نے کہا ہے کہ سعودی عرب روس کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے سعودی عرب اور روس کے درمیان بڑھتے ہوئے تجارتی تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ شاہ سلمان نے تیل منڈی میں توازن اور استحکام کے حوالے سے OPEC+ میں روس کے تعمیری کردار کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے۔ اس سے قبل اتوار کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا تھا۔ شاہ سلمان نے مشرق وسطیٰ میں قیام امن کے لیے امریکی کوششوں کی ستائش کی تھی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خطے کے حالات کے حوالے سے قیام امن کے لیے امریکہ کی کوششوں پر سعودی عرب کی جانب سے قدر و منزلت کا اظہار بھی کیا اور کہا ہے کہ سعودی عرب قیام امن کے لیے مسئلہ فلسطین کے پائیدار اور منصفانہ حل تک رسائی چاہتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ اس حوالے سے سعودی کوششوں کا بنیادی محور یہی ہے، عرب امن فارمولے پر عمل درآمد کے خواہاں ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے سعودی عرب کے زیر قیادت G20 میں شامل ممالک اور اس کی طرف سے کرونا وبا کے نقصانات میں کمی اور جانوں کی سلامتی کے لیے کاوشوں پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے۔ بین الاقوامی معیشت اور اقوام عالم پر وبا کے منفی اثرات محدود کرنے کے لیے طے شدہ اہم پالیسیوں کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر شاہ سلمان نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ سعودی عرب G20 میں شامل ممالک کو انسانی و معاشی سطحوں پر وبا کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کاوشوں میں یکجہتی پیدا کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ کرونا کے نئے کیسز 800 سے کم اور 26 جان کی بازی ہار گئے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے نئے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ 800 سے بھی کم نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق پیر 7 ستمبر کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 768 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس طرح متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,21,456 ہو گئی ہے۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 886 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ اب تک 2,97,623 افراد اس مرض سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کرونا سے 26 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 4,107 ہو چکی ہے۔ مملکت میں اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 19,726 ہے، جن میں سے 1,430 مریض انتہائی نگہداشت یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف شہروں میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی سب سے زیادہ تعداد مکہ مکرمہ میں رہی،
جہاں 67 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ جدہ میں 57، الحفوف میں 46، دمام میں 17، مدینہ منورہ میں 50، یمبو میں 18، ریاض میں 46، جازان میں 19، المبرز میں 25، خمیس مشیط میں 16، ارر میں 14، ابو عریش 13، ابہا میں 10، نجران میں 12 اور قطیف میں 11 کیسز کا پتہ چلا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 26 شہروں میں مریضوں کی تعداد 1، 12 شہروں میں 2 اور 6 شہروں میں 3 جبکہ 7 شہروں میں 4 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ سعودی عرب میں متعدد امراض سے بچاؤ اور وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے حفاظتی اقدامات کا سلسلہ جاری ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ پچھلے 3 ماہ سے کرونا کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے، جبکہ پچھلے 10 دنوں میں کرونا کے نئے کیسز کی تعداد 1000 سے بھی کم رہی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ کرونا کے کیسز میں کمی کے حوالے سے اب تک تمام اشارے امید افزا ہیں۔ شام تک کے سعودی نامہ کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب لوگوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔